مکتب کی کرامت و فیضان نظر سے پروان چڑھنے والے بچے اسماعیل بنا کرتے تھے۔ زمانہ بدلا، اقبال مدرسہ و خانقاہ سے نمناک ہو کر اٹھے اور مدرسین مدرسہ کو خاک بازی کی تعلیم کی بجائے خود ہی کا درس دینے کا مشورہ دیا۔ درگاہ نشینوں کو خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کی تلقین کی، کیونکہ اقبال کا علمی اکتساب خاک مدینہ اور نجف سے ہوتا ہے، سو انہوں نے بجا نشاندہی فرمائی۔ صاحب الکشف المعجوب داتا حجویری نے بھی ایک بات بہت پتے کی انہوں نے فرمایا کہ علم والوں کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ یہ ساری زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہ عمل ہی اصل میں تحقیق ہے۔ یہاں اقبال اور حجویری ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس بات کی کامل تفہیم مجھے اس دن ہوئی جب ہمارے ایک استاد گرامی نے تحقیقی درس کے دوران ایک رٹی رٹائی بہت اہم بات کی کہ حضور آپ کا تحقیقی کارنامہ وہ نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں مقالے کی صورت میں ہے، بلکہ آپ کی تحقیقی کاوش آپ کے طرز زیست سے عیاں ہوتی ہے، یعنی آپ کا موضوع آپ کی شخصیت سے منعکس ہوتا ہے، کیونکہ وہ علم جو آپ کے کردار کا حصہ نہیں ہے علم نہیں ہو سکتا۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ قبلہ فلاں شخص بہت غضب کے آدمی ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ کہنے لگے باتیں بہت اچھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور آپ کو اس دیار میں ہر موڑ پر اچھی باتیں کرنے والے مل جائیں گے لیکن اچھا کام کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ہنرمند تو بہت ہیں لیکن دل سے بات کہنے والے اور دل میں اتر جانے والی باتیں کرنے والے بہت کم ہیں۔ اسی کا شکوہ تو ناصر کاظمی صاحب نے کیا تھا کہ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ اسی لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ کام وہ ہو جو دکھائی دے، اور کام اس قدر جاں فشانی سے کرنا چاہیے کہ کام کرنے کے بعد بندہ یہ بات کہہ سکے کہ جناب اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ میں نے اپنے دل میں سلگنے والی آگ کی ہلکی سی آنچ آپ کو دی ہے، جس کا مقصد آپ کو جلانا نہیں حرارت دینا ہے۔ اب جب ہم قبلہ بھٹی صاحب کی طرف آتے ہیں تو بھٹی صاحب سے میرا ادبی تعلق کی عمر جو ہے وہ لگ بھگ 8 برس کو محیط ہے۔ ان سے پہلی ملاقات عمیر صاحب کی میت میں ہوئی۔ مجھے بتایا گیا کہ بھٹی صاحب ادب دوست، کتاب دوست اور بڑے دل کے بڑے آدمی ہیں۔ گفتگو چلی تو کھلا کہ قبلہ مطالعہ کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ قابل قدر نجی کتب خانہ بھی ہے۔ دولت کدے پر حاضر ہوا تو اردو ادبیات کی نادر و نایاب کتب دیکھ کر مسرت بخش حیرت ہوئی۔ سوچا کہ اس عالم ناپائیدار میں دولت ذخیرہ کرنے کی بجائے کتابیں جمع کرنے کا شوق پالنے والا آدمی عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ ہم اردو والے تو ہر وقت گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ کوئی بیمار عشق ادھر سے گزرے ہم اسے اپنا شکار کر لیتے ہیں۔ ایک نیا شکار ہاتھ آنے پر دل کو مسرت ہوئی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ہم نے بھٹی صاحب کو ایم فل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ تیر بھٹی صاحب کے دل کے آر پار ہو گیا۔ انہیں سرگودا یونیورسٹی جسے میں فوٹو کاپی یونیورسٹی کہتا ہوں، فوٹو کاپی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ بھٹی صاحب تو یوں نہال تھے گویا انہیں گرین کارڈ مل گیا ہو۔ ایک سال سرگودا کے چکر کاٹ کر محترم اسکالر کے حواس تو جا ہی چکے تھے۔ قریب تھا کہ دل بھی چلا جاتا، لیکن مریض کی حالت دیکھ کر شعبے نے انہیں ایک عدد مقالہ لکھنے کی تجویز دی۔ شاید افاقہ ہو، لیکن مریض کی حالت اور غیر ہو گئی۔ اب کون موضوع تلاش کرے، کہاں سے لائے کوئی مسیحا کوئی خضر، چونکہ اس آگ میں انہیں ہم ہی نے جھونکا تھا، سو دل نے مسیحائی کا مشورہ دیا۔
لہٰذا ہم نے میرا آمیز انداز میں کہا دل چھوٹا مت کریں، آپ کے لیے ایک موضوع تلاش رکھا ہے ہم نے۔ ہم نے بے صبری سے کہنے لگے حضور ارشاد فرمائیے، جان بلب ہے۔ ہم نے بے اتنائی سے کہا ایک صنف کو ہمارے ادب نے بہت نظر انداز کیا ہے۔ تجسس میں اضافہ ہوا، کہنے لگے حضور بتائیے، میں نے اکبر کا یہ شعر پڑھ دیا، مذکر کے لیے ہی، مؤنث کے لیے شی، مخنث بیچارے نہیوں میں ناشیوں۔ میں نے کہا آپ کو اردو ناول میں مخنث کرداروں پر تحقیق کرنی چاہیے۔ میرا یہ موضوع لے کر جب یہ شعبہ اردو گئے، اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے نگران مقالہ سے مشورہ کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں اردو ناول میں مخنث کردار اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے نگران جو ہیں وہ بہت حیران ہوئے اور ان کی طرف حیرانی سے دیکھا کہ یہ نوجوان ایسا موضوع کہاں سے لے کر آیا ہے۔ میرے خیال میں نے ایک مقالہ کروایا تھا، خاتون تھی، ملک وال کی ٹیچر تھیں، ان کو میں نے بابا یحییٰ کی ادبی خدمات پر ایم فل کا مقالہ کروایا، تو اس میں ایک ان کا ناولٹ تھا موم کی مورت، وہ ایک مخنث پر لکھا گیا تھا۔ تو وہ میں نے جب تحقیق کروائی تو اس میں نے اس کو بھی دیکھا اور پڑھا، تو میرے ذہن میں پھر یہ سوال آیا۔ ہم اس طرح کی باتیں دبیر صاحب اور میں اکثر ڈسکس کرتے ہیں، وہاں یونیورسٹی میں جاتا رہا ہوں، جی سی لا منڈی بہاولدین میں، دبیر صاحب اور میں وہاں ہم ریڈیو منڈی بہاولدین پر بھی ادبی پروگرام کرتے رہے ہیں اور بہت سارا سلسلہ رہا ہے۔ تو وہاں پھر یہ میرے ذہن میں آیا کہ اس موضوع پر ہمارے ادب میں ابھی تک اس طرح کام نہیں ہوا، تو میں نے پھر ان کو 2-4 اور گر بھی بتا دیے۔ میں نے کہا کہ آپ انہیں بتائیں کہ جناب وہ مقالے کا موضوع سن کر حیران ہوئے اور انہوں نے ان کو جپھی ڈالی اور انہوں نے کہا اتنا پیارا موضوع آپ لائے ہیں، لیجئے ہم آپ کو صرف ایم فل نہیں بلکہ پی ایچ ڈی بھی اسی موضوع پر کروائیں گے۔ تو ابھی وہ اتنے بیتاب ہیں ان سے زیادہ، وہ کہتے ہیں آپ کا یہ موضوع ہم چھپوائیں گے بھی اس آپ کی کتاب کو، اور آپ کو پی ایچ ڈی میں بھی یہی موضوع دیں گے۔ اور پھر بھٹی صاحب کی ایک بات مجھے پسند ہے، ان کی ماشاءاللہ ان کے گھر میں جائیں تو دیواروں کے ساتھ کتابیں لٹکی ہوئی ہیں، تو وہ کتابیں جو ہیں وہ ہمارے استاد سہیل احمد خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کتاب چاہے پڑھو یا نہ پڑھو لیکن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا سر اس میں کیا فلسفہ ہے؟ کہنے لگے جس طرح میاں نیکی کا احساس جو ہے نا انسان سے کسی نہ کسی دن نیکی کروا لیتا ہے، اسی طرح کتاب کی موجودگی جو ہے نا وہ کبھی کبھی آپ کو مجبور کرتی ہے۔ تو کتابوں کی صحبت میں رہنا، وہ تو عمر خیام نے بھی کہا تھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ علماء کی صحبت میں رہے، علماء کی صحبت نہیں ہے تو کتابوں کی صحبت میں رہے، کتابوں کی صحبت نہیں ہے تو حسینوں کی صحبت میں رہے۔ تو یہ حسین لوگ وہی ہوتے ہیں جو علم کی باتیں کرتے ہیں، جو تحقیق کی باتیں کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ بھٹی صاحب نے جب یہ ان کا وہاں سے اپروو ہوا تو انہوں نے بڑی جاں فشانی سے فوراً ہی سارے اپنے تیر کمان درست کر لیے اور اپنے تحقیقی سفر پر آمادہ ہو گئے، اور میں روز ان کو دیکھتا تھا، رابطے ہو رہے ہیں اور کتابیں اور ناول اور مزید جو کچھ انہوں نے بہرحال بہت کم عرصے میں اس سارے موضوع کو سمیٹ لیا۔ میں نے انہیں یہی مشورہ دیا تھا کہ یہ جو اسنادی تحقیق ہوتی ہے نا، سند والی تحقیق، اس میں صرف ڈگری لینا ہوتی ہے، اصل تحقیق تو کہیں بعد میں جا کے شروع ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ بہت بڑے جھمیلے میں نہ جائیے گا کہ آپ کہیں کہ میں دنیا کا بہت نامور محقق بننا چاہتا ہوں، تو وہ بھی آپ بن جائیں گے۔ اچھا، یہ جو مخنث کا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ویسے تو ہم سب ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو کم اہم سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو مخنث ہیں، ویسے میں یہ مخنث پر میرا بھی اپنا بھی کافی سارا کام ہے، اور لیکن یہ وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں کہ مخنث سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال
تو یہ بڑا خطرناک موضوع ہے ہمارے پاکستان میں. ظاہر ہے عجیب طرح کا ماحول ہے، یہاں کوئی بھی کام جو ہے وہ علمی انداز میں نہیں دیکھے جاتے. تو میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں. اب میں نے ایک انہیں نظریہ دیا اور وہی نظریہ انہوں نے جا کے یونیورسٹی میں بیان کیا. وہ یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ تھا نا وہ تھر تھرانے لگا. میں نے انہیں کہا بھائی دیکھیں، مرد جو ہوتا ہے نا اس میں صرف مرد کی خصوصیات ہوتی ہیں، عورت جو ہوتی ہے اس میں صرف عورت کی خصوصیات ہوتی ہیں. یہ مخنث واحد صنف ہے جس میں دونوں کی خصوصیات ہوتی ہیں. تو میں نے کہا میرے نزدیک تو کامل تخلیق جو ہے وہ مخنث ہے. تو بہرحال یہ سوچنے کے انداز ہے. میں تو اس طرح سوچتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت میں سے زندگی پیدا کی. تو میں تو یہ سوچتا ہوں، اپنے طالب علموں کو بھی کہتا ہوں کہ کل انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ موت میں سے زندگی نکال لے، کیونکہ اللہ جو بات کہہ رہا ہے، جو بتا رہا ہے. اور یہی مسئلہ تھا وہ جو علامہ اقبال کے ساتھ ان کے والد نے بات کی. قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا ایسے قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ایسے پڑھو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہو. تو وہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ یہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزر ہے، یعنی ان کے قرآن کے لفظوں میں، ان میں علوم کا وہ خزانہ ہے. اور ہمارا حقیقی علوم سے رشتہ تو اسی کتاب کے ذریعے ہے. جبھی تو علامہ نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو جب ہم اس علم کے خزانے سے جڑ جائیں گے اور اس میں تحقیق کریں گے، میں جو بات بنیادی طور پر سمجھا ہوں، انسان کی زندگی کا بنیادی وظیفہ جو ہے نا، جو اللہ نے بیان کیا، میں نے جہاں تک بات کو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا عطا کیا ہوا علم جو ہے اس کے ہادی کی رہنمائی میں اس علم کو لے اور ساری زندگی تحقیق کرے. یہ جو 24 گھنٹے جو ہے نا مسلمان وہ ہے، میں نے تعریف پڑھی ہے ایک عالم کی، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو 24 گھنٹے مصروف رہے، جو دنیا کے لیے مفید ہو. متقی کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ متقی وہ ہے جو رسپانسبل انسان ہے، ایک رسپانسبل سٹیزن، جس کو جو کام آپ دیں گے وہ کام اس کے میرٹ پر کرے گا، جو کام کرے گا اس کام کو مفید کرے گا، وہ اس کام کو دنیا کے لیے فائدہ پیدا کرے گا. تو بہرحال بات یہی ہے، ہمیں علم کی طرف آنا ہے، ہمیں تحقیق کی طرف آنا ہے. ابھی بہت ساری باتیں ہوئیں، میرے اندر بھی بہت سارا، ابھی میں نے کوئی 5 یونیورسٹیوں کا مجھے بھی تجربہ ہوا ہے جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، منہاج یونیورسٹی لاہور، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اور سرگودا یونیورسٹی. یہ 5 یونیورسٹیوں کا پانی میں بھی پی چکا ہوں، اور میں نے تحقیق کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ میری صحبتیں اور رابطے ابھی بھی ہیں. قبلہ تشریف فرما ہیں اکرام اللہ سلیمی صاحب، ان کے ساتھ مل کر ہم نے بہت سارے تحقیقی کام اور ادبی کام جو ہیں وہ کیے ہیں. ابھی بھی ان کی سرپرستی میں ہم یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اصل یہ ہے وہ جو ماحول ملنا چاہیے، ایک سکالر کو ماحول ملنا چاہیے. آپ نے بات کی کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیرو ہے، ایک ہیروئن ہے اور ایک ولن ہے. تو یہ ٹرائی اینگل ہے تحقیق کی، اس میں ایک سکالر ہے. اب سکالر کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہیروئن ہے، اور ہیرو جو ہے اس کا وہ نگران ہوتا ہے، اور موضوع جو ہے وہ ولن ہے. تو اس نے آپ کو تنگ کرنا ہے. لیکن یہاں یہ ہے، اب تینوں چیزیں مل کر تحقیق کا وہ معاملہ مکمل تکمیل تک جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں میں نے دیکھا یونیورسٹیوں میں جو اساتذہ ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں بتاتے. میں نے خود ایم فل کیا تو بہت، میرے تو بہرحال بہت بڑے اساتذہ سے میں نے کسب فیض کیا. تو وہ بس اساتذہ آج کل کے جو ہیں
وہ صرف یہ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، جی جی ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، میرے ایک دوست ایم فل کا تھیسس لے کر گئے جی سی لاہور میں، اور انہوں نے اپنے نگران کو وہ تھیسس دیا کہ جناب یہ دیکھیں میں نے کام کیا ہے، اور وہ تھیسس انہوں نے ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کے اس کا وزن کیا اور کہنے لگے کہ نہیں ابھی اس میں اور شامل کریں۔ تو یہ مطلب صورتحال، وہ جو نگران ہے، ہم یقین کریں اورینٹل کی اورینٹل کی فضا ہی ایسی ہے، اب تو بدل گیا ماحول، دنیا بدل گئی، وہاں قدم اندر جاتا ہے نا تو دل کی حالت بدل جاتی۔ وہاں فراقی صاحب کے پاس بیٹھ کر ہم نے چائے پی، تو وہ فراقی صاحب اور وہ جتنے ادبی لوگ تھے ان کے پاس یقین کریں بندہ بیٹھتا تھا، بیٹھنے کے بعد جب اٹھتا تھا تو دل میں یہ ولولہ ہوتا تھا کہ بس اب میں نکلوں گا اور میں پوری دنیا کو تسخیر کر لوں۔ تو کم از کم جو لوگ پڑھانے والے ہیں، تحقیق کروانے والے ہیں، جو شعبے ہیں ادب کے لیے، ان کو چاہیے کہ ان سکالرز کو، یہ جو بچے ہیں ان کو وہ تیار کریں، ان کی تربیت کریں۔ میں نے نہیں دیکھا آج، اب یہ ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا ہم نے خود جب ہم لاہور میں رہتے تھے، اب جب تک سلیکٹ نہیں ہوئے نا، ہم نے ایک دوسرے کو قسم ڈالی ہوئی تھی بھئی یہ ہمارا گھر ہے نا جہاں ہم رہتے ہیں، ادھر کوئی بندہ کاروبار کی بات نہیں کرے گا، کوئی بندہ نوکری کی بات نہیں کرے گا، جو بھی بات ہوگی ادب کی بات ہوگی، ادب کے علاوہ کوئی بندہ یہاں دوسری بات نہیں کرے گا۔ اور اب میں نے دیکھا ہے یونیورسٹیوں میں، شعبوں میں چلے جائیں، وہ پروفیسر بیٹھے ہیں اور وہ کوئی بتا رہا ہے میں نے بیریا میں ایک پلاٹ خرید لیا ہے، آج کل ریئل اسٹیٹ کا بڑا کام ہے، میں ایک مکان بنا رہا ہوں اور پھر اسے بیچ دوں گا۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو جب یہ آپ تحقیق کے میدان سے وابستہ ہیں، آپ تدریس کے میدان سے وابستہ ہیں، تو آپ کو اس میدان میں مکمل کام کرنا چاہیے، لوگوں کو اس طرف لانا چاہیے، لوگوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ تربیت سب سے مشکل کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے، باتیں ہم کر لیتے ہیں، تربیت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے ادارے، وہ جو میں نے اپنے مضمون میں پہلے بات کی تھی کہ ایک وقت تھا جب درسگاہ اور درگاہ ایک ہوا کرتے تھے، جب تعلیم بھی ہوتی تھی ساتھ تربیت بھی ہوتی۔ حضور اکرم نے صحابہ صفہ کو تربیت کیا، اور پوری دنیا میں اب وہ سسٹم چل رہا ہے، ان کا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ جب تک آپ اچھی تربیت گاہیں، اچھے شعبے، اچھے طالب علم محققین پیدا نہیں کریں گے، ادب اور یہ سارا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ نثار صاحب کی ادبی خدمات اپنی جگہ پر، ہم نے ان کے اعتراف میں آج کا یہ نشست جو ہے وہ رکھی تھی۔ ان کے اساتذہ ان سے بڑے خوش ہیں، اور وہ ان کو پی ایچ ڈی میں بھی اسی موضوع کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب افتخار احمد صاحب کو بھی، اور جناب نثار علی بھٹی صاحب سے بھی، کہ آپ نے اچھا کام کیا۔ تو بہرحال اب میں اس نشست کے آخری جو ہمارے صاحب مقالہ ہیں جناب نثار بھٹی صاحب، ان سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے تحقیقی سفر کی رودات خود اپنی زبان سے بیان فرمائیں اور بتائیں کہ انہیں یہ تحقیقی سفر کیسا لگا۔